بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، احرام خریدتے وقت کھول کر دیکھ لیجئے، ورنہ روانگی کے موقع پر پہنتے وقت چھوٹا بڑا نکلا تو سخت آزمائش ہو سکتی ہے۔ روانگی سے چند روز قبل گھر ہی میں احرام باندھنے کی مشق کر لیجئے۔ اوپر کی چادر تولیے کی اور تحمد موٹے لٹھے کا انشاءاللہ نمازوں میں بھی سہولت رہے گی اور مینا شریف وغیرہ میں ہوا سے اڑنے کا امکان بھی کم ہو جائے گا۔ احرام اور بیلٹ وغیرہ باندھ کر گھر میں کچھ چل پھر لیجئے تاکہ مشق ہو جائے، ورنہ باندھ کر ایک دم سے چلنے پھرنے میں تہبند خوب ٹائٹ ہونے یا کھل جانے وغیرہ کی صورت میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ خصوصاً لٹھے کا احرام عمدہ اور موٹے کپڑے کا لیجئے، ورنہ پتلا کپڑا ہوا اور پسینہ آیا تو تہمد چپک جانے کی صورت میں رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات تہمد کا کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے کہ پسینہ نہ ہو تب بھی رانوں وغیرہ کی رنگت چمکتی ہے۔ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے یا جلد کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی پہننا حرام ہے۔ نیت سے قبل احرام پر خوشبو لگانا سنت ہے۔ بے شک لگائیے، مگر لگانے کے بعد عطر کی شیشی بیلٹ کی جیب میں مت ڈالیے، ورنہ نیت کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالنے کی صورت میں خوشبو لگ سکتی ہے۔ اگر ہاتھ میں اتنا عطر لگ گیا کہ دیکھنے والے کہیں کہ زیادہ ہے تو دم واجب ہوگا، اور اگر کم کہیں تو صدقہ۔ اگر عطر کی تری وغیرہ نہیں لگی، ہاتھ میں صرف مہک آ گئی تو کوئی کفارہ نہیں۔ بیگ میں بھی رکھنا ہو تو کسی شاپر وغیرہ میں لپیٹ کر خوب احتیاط کی جگہ رکھیے۔ اوپر کی چادر درست کرنے میں یہ احتیاط رکھیے کہ اپنے یا کسی دوسرے محرم کے سر یا چہرے پر نہ پڑے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بھیڑ بھاڑ میں احرام درست کرنے والوں کی چادروں میں دیگر محرموں کے منڈے ہوئے سر پھنسے دیکھے ہیں۔ کئی محرم حضرات کے احرام کا تہمد ناف کے نیچے ہوتا ہے اور اوپر کی چادر پیٹ سے اکثر سرکتی رہتی اور ناف کے نیچے کا کچھ حصہ سب کے سامنے ظاہر ہوتا رہتا ہے، اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے وقت بے احتیاطی کے باعث بعض احرام والوں کی ران وغیرہ بھی دوسروں پر ظاہر ہو جاتی ہے۔
برائے مہربانی اس مسئلہ کو یاد رکھیے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت جسم کا سارا حصہ ستر ہے، اور اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی بلا اجازت شرعی دوسروں کے آگے کھولنا حرام ہے۔ ستر کے یہ مسائل صرف احرام کے ساتھ مخصوص نہیں، احرام کے علاوہ بھی دوسروں کے آگے اپنا ستر کھولنا یا دوسروں کے کھلے ستر کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ بعضوں کے احرام کا تحفظ ناف کے نیچے ہوتا ہے، اور بے احتیاطی کی وجہ سے معاذ اللہ دوسروں کی موجودگی میں پیٹرو کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ ناف کے نیچے سے لے کر عضو مخصوص کی جڑ تک بدن کی گولائی میں جتنا حصہ آتا ہے اسے پیٹرو کہتے ہیں۔ بہار شریعت میں ہے، نماز میں چوتھائی کی مقدار پیٹرو کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی، اور بعض بے باک ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ رانے کھولے رہتے ہیں، یہ نماز و احرام کے علاوہ بھی حرام ہے۔ احرام کے بارے میں ضروری تنبیہ: جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں اگر وہ کسی مجبوری کے سبب یا بھول کر ہوں تو گناہ نہیں، مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے وہ بہرحال ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ باتیں چاہے بغیر ارادہ ہوں، بھول کر ہوں، سوتے میں ہوں یا جبرن کوئی کروائے۔ حرم کی وضاحت: عام بول چال میں لوگ مسجد حرام کو حرم شریف کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مسجد حرام شریف حرام محترم ہی میں داخل ہے، مگر حرم شریف مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سمیت اس کے ارد گرد میلوں تک پھیلا ہوا ہے، اور ہر طرف اس کی حدیں ہی بنی ہوئی ہیں۔ مثلاً جدہ شریف سے آتے ہوئے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے قبل 23 کلومیٹر پہلے پولیس چوکی آتی ہے۔ یہاں سڑک کے اوپر بورڈ پر یلی حروف میں للمسلمین فقط، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اسی سڑک پر جب مزید آگے بڑھتے ہیں تو بیر شمیس یعنی حدیبیہ کا مقام ہے۔ اس سمت پر حرم شریف کی حد یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مورخ کی جدید پیمائش کے حساب سے حرم کے رقبے کا دائرہ 127 کلومیٹر ہے، جبکہ کل رقبہ 550 مربع کلومیٹر ہے۔ جنگلوں کی کاٹ چھانٹ، پہاڑوں کی تراش خراش اور سرنگوں کی ترکیبوں وغیرہ کے ذریعے بنائے جانے والے نئے راستوں اور سڑک کے سبب وہاں فاصلے میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ حرم حدود وہی ہیں جن کا احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔